الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سامعین محترم، تو آج چونکہ تیسرا سپارہ ہے تو محترم بھائیو، تیسرا سپارہ بھی سورہ بقرہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے پہلے صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو سب سے افضل آیت ہے، آیت الکرسی، بڑی مشہور آیت ہے، بچے کو ماشاءاللہ الحمدللہ یاد ہوتی ہے، آیت الکرسی سب سے افضل آیت قرآن مجید کی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے سوائے موت کے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے والا شیاطین کے حملے سے بھی محفوظ رہتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے اس آیت کی۔ محترم بھائیو، اسی طرح اس کے اگلے صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا ہے کہ جب نمرود جو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اس کے ساتھ جو بحث ہوئی، جو مکالمہ ہوا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ نمرود بدبخت سن لو، میرا رب وہ ہے کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے۔ نمرود نے جب یہ ابراہیم کی بات سنی نا تو کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی لوگوں کو موت دیتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کیسے؟ اس نے ایک مجرم جو جیل میں قید تھا اس کو پکڑا اور رہا کر دیا، اور ایک بے گناہ بندے کو پکڑا اور پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، کہتا میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم نے جب اس بدبخت کا یہ ظلم دیکھا تو کہا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو فأتی بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا۔ اللہ اکبر! جب ابراہیم نے یہ بات کہی فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو نمرود گنگ ہو گیا، گونگا ہو گیا، اس کی زبان چپ ہو گئی، اس سے کوئی آگے بات ہی نہ ہوئی۔ اللہ کی توحید کا ڈنکا اس انداز سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بجایا کہ نمرود رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پھر محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کا ذکر کیا آگے چل کے۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تجھے میرے پر یقین نہیں کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں؟ کہا اللہ مجھے یقین ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، عین الیقین کے لیے، ظاہری حقیقت جاننا چاہتا ہوں، دل کے اطمینان کے لیے کہ تو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم ایسے کرو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو 4 پرندوں کو پالو، مختلف پرندے پکڑو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کر دو۔ 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت ملاؤ اور ایک پہاڑ پر پھینک دو۔ گوشت بنانے کے بعد، پہاڑ میں پھینکنے کے بعد، جب تم ان کو آواز دو گے وہ گوشت جڑ کر دوبارہ پرندہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، 4 مختلف پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کو پال کر ذبح کیا، گوشت بنا کر مکس کر کے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گوشت کو، ان پرندوں کو پکارا، وہ پرندے زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اس بات کا ذکر بھی اسی تیسرے سپارے کے اندر موجود ہے محترم بھائیوں۔ تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائیو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے تیسرے سپارے کے اندر۔ آل عمران کے اندر میں ایک بات کرتا ہوں، باتیں تو اس میں بھی بہت ساری ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عمران کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے۔ جو جناب عمران کی بیوی تھی، انہوں نے اللہ سے یہ منت مانگی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے بجائے جناب عمران کی اہلیہ کو بیٹی سے نواز دیا۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس بیٹی کو بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے دین کے لیے۔ اور مریم کے خالو
حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں جناب مریم کو دے دیا جناب عمران کی اہلیہ نے۔ تو جناب مریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت نیک خاتون تھیں، الگ ایک حجرے میں بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ نے ان پر ایک کرامت ظاہر کی کہ ان کو بے موسم پھل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے جناب مریم کو۔ تو جو ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آئے ان کے حجرے کے اندر محراب میں، تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے۔ تو جو جناب زکریا علیہ السلام تھے، یہ اس پارے کے اندر سارا واقعہ موجود ہے، یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، سورہ آل عمران کے اندر۔ تو بے بوس میں پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی بھانج تھیں۔ تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے، دے سکتا ہے، تو مجھے تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ انہوں نے اللہ سے درد دل سے دعا کی، فرشتے آئے اور ان کو آ کر فوراً ایک یحییٰ نامی پارسا بیٹے کی خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں یحییٰ نامی بیٹا پیدا ہوگا، اللہ اکبر، نیک بیٹا پیدا ہوگا۔ جب ان کو بیٹے کی خوشخبری ملی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 3 دن تک خلوت اختیار کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر جناب مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا، یہ بھی اللہ کے نبی تھے، سبحان اللہ۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے معجزے عطا کیے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ جن کو کوڑ اور برس کی بیماری ہوتی، یہ اس پر ہاتھ پھیرتے اس بندے کو شفا مل جاتی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، اس کا بھی ذکر اس سپارے کے اندر موجود ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتہ ہوتا کہ کس کے گھر میں کیا کھانا پکا ہے اور کتنا باقی بچا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ اور جناب عمران کی اہلیہ کی بیٹی کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا، اور بھی بہت ساری محترم بھائیوں اس سپارے میں واقعات اور باتیں موجود ہیں، لیکن میں چونکہ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 1-2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔